وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم ابراہیم کی جائے قیام کو نماز کی جگہ بناؤ۔ وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اس آیت کے اندر تذکرہ ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ لفظ ہوا ہے استعمال یہاں پر مثابتاً۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ مثابتاً کا معنی لوٹنا، شوق سے لوٹنا۔ اب اللہ نے اس گھر کو بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا، یعنی بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر ایسی کشش رکھ دی، ایسی تاثیر رکھ دی، ایسی لگن رکھ دی کہ اگر بندہ اس کو ایک بار دیکھے تو بار بار اس کو دیکھنے کی تمنا کرتا ہے، دل میں یہ خواہش رکھتا ہے، حسرت رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے کہ میں نے اس کو ایک بار دیکھا ہے، حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، اس گھر کی زیارت کی ہے، میں دوبارہ اس گھر کو دیکھوں، دوبارہ وہاں جاؤں، حج کروں، عمرہ کروں، اس گھر کے مناظر کو دیکھوں، وہاں کے نظاروں کو دیکھوں، وہاں کی گلیوں کو دیکھوں، میں وہاں جاؤں اور وہاں کے جو مناظر ہیں، جو امن ہے، جو چین ہے، سکون ہے، میں اس کو دیکھوں اور دل کو راحت پہنچاؤں، سکون پہنچاؤں۔ تو اللہ نے اس گھر کے اندر یہ کشش رکھ دی، یہ تاثیر رکھ دی کہ بندہ اگر اس گھر کو دیکھ لے تو بار بار اپنے دل کے اندر دیکھنے کی حسرت رہتی ہے کہ دوبارہ جاؤں، میں دوبارہ اس اللہ کے گھر کو دیکھوں، دوبارہ جاؤں، پھر میں اللہ کے گھر کو دیکھوں۔ اور فرمایا وہ امنا، کہ میں نے اس کو سراسر امن کی جگہ بنایا، یعنی صرف اس کے اندر کشش تاثیر نہیں رکھی بلکہ اس کو انتہائی پر امن جگہ بنایا، امن کا گہوارہ بنایا۔ اور یہ امن صرف اب نہیں ہے، یہ دور جاہلیت میں جب مشرکین عرب تھے، جاہلیت کا دور تھا، لوگوں کے اندر کوئی انسانیت باقی نہیں رہ گئی تھی، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا تھا، لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر آپس کے اندر لڑ پڑتے تھے، اس وقت بھی اس جگہ کے اوپر امن ہوا کرتا تھا۔ ارد گرد کے علاقوں میں یا ساتھ میں علاقوں کے اندر یا اس جگہ سے ہٹ کے بد امنی ہوتی تھی، چوریاں ہوتی، ڈکیتیاں ہوتی، لڑائیاں ہوتی، قتل و غارت ہوتی، لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے، بہت قسم کے جرائم ہوتے تھے۔ لیکن بیت اللہ یہ جگہ، یہاں بالکل امن ہوتا، چین ہوتا، سکون ہوتا، شانتی ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا کہ مثابۃ للناس و امنا، میں نے اس کو شوق زیارت کی جگہ بنایا اور امن کی جگہ بنایا۔ تو اس کے اندر یہ تاثیر بھی رکھ دی کہ آپ اس کو دیکھیں، بار بار دیکھنے کی آپ کے دل کے اندر تمنا رہتی ہے، اور اس جگہ کو پر امن بھی بنا دیا کہ امن والی جگہ ہے۔ تو امن یہ پہلے بھی تھا، اسلام سے پہلے بھی یہ جگہ امن والی تھی، لیکن اسلام نے آ کر اس کے امن کے اندر مزید اضافہ کر دیا۔ آگے کیا کہا؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اب یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے مقام ابراہیم کا۔ مقام ابراہیم سے کیا مراد ہے؟ تو مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے کہ جس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے کعبے کی دیوار کو تعمیر کیا کرتے تھے، یعنی کہ جب دیوار اونچی ہو جاتی، ہاتھ نہیں پہنچتا، تو وہاں پہ وہ پتھر رکھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے اوپر کی دیوار کو تعمیر کرتے، اور جس کے اوپر کھڑے ہونے کی وجہ سے
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پتھر کے اوپر پاؤں کے قدموں کے نشان بھی بن گئے تھے، جو بعد میں لوگوں کے ہاتھ لگانے کی وجہ سے، چھونے کی وجہ سے مٹ گئے۔ اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر دیوار کو تعمیر کرتے، اور جیسے جیسے آگے بڑھنا ہوتا اس پتھر کو آگے سرکاتے جاتے، گھسیٹ کے لے کے جاتے یا جیسے بھی، تو اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے دیوار کو تعمیر کرتے۔ اس پتھر کو مقام ابراہیم کہا گیا۔ اب اس کے پاس حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر رسول اللہ نے کہا کہ یہ اشارہ کر کے کہا کہ یہ مقام ابراہیم ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ کیوں نہ اس کے پاس کھڑے ہو کے نماز ادا کی جائے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خواہش تھی، حسرت تھی، دل کی آرزو تھی، تمنا تھی، کہ جس کی موافقت کے اندر اللہ نے اس آیت کو نازل کر دیا کہ آپ اس مقام کے پاس کھڑے ہو کے نماز کو پڑھیں۔ اب یہاں سے قرآن کریم کے اندر تقریباً 18 کے قریب مقامات ایسے ہیں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقت کے اندر جہاں پہ آیات نازل ہوئی، کہ یعنی جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہے، تمنا ہے، اللہ ویسے ہی حکم نازل کر دیتا ہے۔ اب مثلا مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کے نماز کرنے کی بات کی جائے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کا سردار جب فوت ہوا تو اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا کہ آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ڈانٹ دیا کہ آپ خاموش ہو جائیں، میں رسول اللہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ آپ چلے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں یہاں پہ یہ حکم نازل ہوا کہ اللہ نے منافقین کے جنازہ پڑھانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا۔ اسی طرح امہات المؤمنین ازواج مطہرات کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش، یہ تمنا تھی کہ یہ پردہ کریں، تو اللہ نے آپ کی یہ خواہش تمنا پوری کی، یہ حکم نازل کر دیا پردے کا۔ تو یہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا، مقام کا، فضیلت کا، عظمت اور رفعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس قدر یہ عظیم الشان صحابی رسول تھے، عظیم الشان شخصیت تھے، کہ جیسے ان کی چاہت ہوتی، خواہش ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کی چاہت اور خواہش کے مطابق آسمان سے آیت اتار دیتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے، فضیلت ہے، مقام ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اب اس پاک صاف کرنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں اس گھر کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر کوڑا کرکٹ، کچرا یا گندگی، مٹی، دھول، صرف اس سے پاک صاف رکھنا ہے، یہ صفائی کرنی ہے، نہیں، بلکہ اس گھر کو شرک سے بھی پاک صاف رکھنا ہے، بت پرستی سے بھی پاک رکھنا ہے، ہر قسم کی غلاظت اور نجاست سے پاک رکھنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ طواف، اعتکاف، رکوع اور سجدہ اللہ کے سوا کسی کا حق نہیں ہے۔ اس لیے یہ عبادات یہاں پہ خالص اللہ کے لیے کی جائیں گی، نہ کہ یہاں اس کے اندر کوئی بت کھڑا کیا جائے اور لوگ آ کے سجدہ کریں، رکوع کریں، جیسا کہ بعد میں مشرکین مکہ نے کیا تھا۔ اور یہ بات کرنے کا مقصد مشرکین مکہ کو توجہ دلانا ہے، ان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تمہارے باپ کو یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ انہوں نے ہر قسم کی صفائی کی، یہاں آ کے اس گھر کو گند کچرے سے بھی صاف کیا، بت پرستی سے بھی صاف کیا، شرک سے بھی صاف کیا، ہر قسم کی نجاست سے، گندگی سے اس گھر کی صفائی کی۔ لیکن مشرکین مکہ نے کیا کیا کہ اسی بیت اللہ کے اندر 360 بت لا کر کھڑے کر دیے اور ان کی پوجا شروع کر دی تھی۔ تو ان کی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تمہارے باپ کو کیا حکم دیا گیا تھا اور تم کیا کر رہے ہو۔ تو حضرات، یہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 125۔
کہ جس کا مختصر ترجمہ و تفسیر میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا